اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آبہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ العزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی علیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ صلوات شہادت حضرت امام صادق کے صدقے سچ بولوں تو امام خار کے کائنات کو شفا کرنا باقی شخص دعائے خار کے کائنات کو شفا کرنا تو شوال میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کرتے ہیں پوری دنیا میں شیعہ مسلمان اپنے مسلمان بارگاہ جانی نظر پیش کرتے ہیں جڑے اس وجہ پوری دنیا کی ساری پہچان کی وجہ سارے امام الحمدللہ ساری پہچان کی وجہ لیکن اس وجہ دنیا میں اگر اسی مسلمانوں کے بچ مسلمان ہیں وہ کی وجہ جعفر صادق ساری جڑی شناخت بڑے اہم کرتا ہے جنہیں بند سب کفر کا فتویٰ ڈال گئی تو میں راضی ہو گیا لکھا بندہ ہے ساری پہچان بطور شیعہ مسلمان اور ان کی وجہ ایک فکر اور نام فکر جاتی ہے اور فکر کی بنیاد پہ الحمدللہ اصلی مسلمان ہیں جو معتبر مسلمان اگر فکر حنفیہ فکر شافعیہ فکر حنفیہ فکر حنفیہ مصر کو لے کے سعودی عرب تک یونیورسٹی میں اتنے باقاعدہ تسلیم شدہ ایک فکر ہے جہاں نام فکر جاتا دنیا کے ساری کوئی مسلمان کے طور پر شناخت وہ وجہ سے چھیواں اگرچہ اسی اعلان ولایت امیر مومنین کا کرتے اعلان اونچی کرتے ہیں ہماری مطلب لیکن ساری کوئی پہچان ہے اس میں مسلمانوں کی وہ عربی ہونا نہیں حسینی ہونا نہیں حسنی ہونا نہیں ساری پہچان جعفری ہونا یعنی اس امام نے ساری پہچان عطا کی تھی اج تک اس امام نے اسی پہچان جانا وہ واسطے انہوں کی بارگاہ پہنچنے واسطے انہوں نے خراج تحسین پیش کرنے واسطے آئی گئی سے وہ مطابق ہی میں نے آیت مجیدہ پڑھی کہ آیت کے ذریعے اسی امام تک پہنچے قرآن کے کائنات میں سورہ مبارکہ نحل سے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم اے حبیب ہم نے ہی بھیجے ہیں وہ جو تجھ سے پہلے آئے ہیں جو تجھ سے پہلے اس دنیا میں آئے ہیں الا رجالا نوحی الیہم وہ بندے وہی ہیں جن پر ہم نے وحی جو پہلے آ چکے ہیں ان پر بھی ہم وحی کرتے تھے آپ آئے ہیں تو آپ پر بھی ہم وحی کرتے ہیں اگے خال کی کائنات ارشاد فرماتے ہیں پہلا بندہ نے کہ اللہ کی وحی کر رہا ہوں سبحان یہ مکے کے مشرکوں اس کو پہلے بھی بندے آ چکے ہیں اور میری طرف وحی سناتے ساتھ اگے خالق نے فرمایا ہاں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اہل ذکر ہیں جو نہیں جانتا وہ اہل ذکر سے پوچھے یہ مطلب ہے تو کرنا ایک طرف اللہ علم کہہ رہے ہیں کہ پچھلے نبیت یقین نہیں رکھتے کہ اگر تم نہیں یقین تو اہل ذکر کو پوچھے اگلی گل ہے کہ پوری دنیا کے فیصلہ طے کر دیتا ہے کہ یہ آیت قیامت تک ہدایت کر رہی ہے کہ جس کو علم نہ ہو وہ اس سے پوچھے جس کو علم ہے جس کو علم نہ ہو وہ اس سے پوچھے جسے علم ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے یہ پوچھنے والی گل ہے یہ بندے ساری زندگی میں ہر معاملے سے کسی نہ کسی کو پوچھتے ہیں بڑے بڑے سیانے بندے گھر میں موجود ہیں دادا جی گھر سب تو سیانے ہوتے ہیں کہ بجلی خراب ہو جائے تو انہوں پوچھنا چاہیے جہاں دادا پوتریاں دیا منگنیاں بھی آپ کرتا ہے پوتریاں کا کام بھی آپ کرتا ہے جس دادے کو پیسے بھی ہیں تو پورے گھر کا سربراہ ہو رہی ایک بجلی خراب ہو جائے پھر بندے الیکٹریشین کیوں پوچھتے ہیں دادا جی کو پوچھنا ہے یہ مطلب دادے والا کام نہیں بیمار ہو
نرنکاری نہیں یہ کام ہے یہ مطلب ہے کوئی میڈیکلی یہ بابے والا کام جہاں کام بابے والا نہ ہوگا وہ بابے کو نہیں پوچھنا بابے والا بابے کو پوچھ لو جہاں بابے والا ہے انہوں نے پوچھنا یہ مطلب ہے تھوڑی جناب لکڑی کا کام خراب ہو جائے دروازہ خراب ہو جائے تھی مستری کا رابطہ کر دیں پوچھ نہیں ہو کہ ایسا کی کری اچھا ڈوئے کا کام ہے ڈوئے والے پوچھنا ہے میڈیکل کا کام ہے تو ڈاکٹر کو پوچھنا ہے اچھا بچہ نہیں میں صحیح پڑھتا تو ماسٹر کو پوچھنا ہے دنیا کے ہر کام میں جو سانو پوچھنے کی عادت ہے سوال دین ایک دین نہیں کسی کو پوچھنا وہ ہر بندہ آپ ہی کرتا خالق فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں اہل ذکر سے پوچھو آج کی مجلس سے اگر اہل ذکر تک کہیں پہنچ گیا نا تو میں 6 تک بھی پہنچ جائے اصل دین جنہیں کو پوچھے وہ اہل ذکر ویسے جن ساڈے والے کو نہیں پوچھا انہیں جتوں بھی پوچھا اصل میں کافر نہیں ہے جنہیں جتوں نہیں پوچھا اصل میں کافر نہیں آتا یہ سمجھ نہیں آئی پوچھا بھی اصل انہوں کو ہوئے جڑے جانتے ہیں پھر بندے نے سانو کفر تک میں شک پائے گی خالق فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لا تعلمون کا مطلب ہے اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو کون جو تعلمون جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھتے ہیں یہ اصول قرآن نے دیتا ہے اور میں نے بڑا چاہنا اس قرآن کو وہ اہل ذکر کا اتنی وجہ کے بعد بہت آسانی ہوگی اہل ذکر کون ہے میرا ترجمہ جو میرے کو اس وقت موجود ہے وہ شاہ رفیع الدین ہے وہ سوال کرو ان لوگوں سے جو یاد والے ہیں پوچھ لو ان کو جو یاد والے ہیں ان میں آسان کرتے ہیں شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھے یاد رکھنے والوں سے پوچھو یاد رکھنے والوں سے پوچھو یعنی پوچھو اس سے جس کی یادداشت کمزور نہ وہ دیکھو پوچھو جس کی یادداشت کمزور نہ دوسرا ترجمہ ایک ترجمہ ہو بھی وہ نہیں ہوتی مراد آبادی کا وہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہے وہ فرماتے ہیں ذکر تو مراد اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم یہ ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں ذکر تو مراد قرآن ہے اس واسطے اللہ فرما رہے ہیں قرآن والوں سے ذکر والوں سے مراد قرآن والے ایک ہو رہا ہے جیدہ پڑھ دیں وہ سورہ والے کا وہ بھی ذکر دیں خالق فرماتا ہے ذکر والوں سے پوچھو اور اللہ فرماتا ہے قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا میں نے ایک ذکر تمہاری جانب بھیجا ہے جو محمد مصطفیٰ ہے یہ کا مطلب ہے اگر قرآن ذکر ہے تو وہ قرآن والے ہیں اور اگر محمد ذکر ہے تو وہ محمد والے ہیں کون وہی جو قرآن والے ہیں وہی جو رسول والے ہیں وہی جو علم والے ہیں اور وہی ہیں جو یادداشت والے ہیں چار صفتیں انہوں لوگوں سے پائی جاتی ہیں میں تفسیرہ نہیں پڑھنا چاہیے میں آپ کو اللہ کوئی جو میں پڑھے آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں وہ اہل ذکر جو ہیں یہ یادداشت والے ہیں جو اہل ذکر ہیں وہ قرآن والے ہیں جو اہل ذکر ہیں وہ رسول والے ہیں اس عہد کو میں تمہیں مطالعہ کر دینا ایک پکھیاڑا سارے بندے جو پکھیاڑے تھے کچھ باروں میں تشریف لے آئے میں بھی باروں آئے اہل پکھیاڑا ہونے میں اہل پکھیاڑا دودھ پڑھوں تو پھر میرا خیال ہے نارے والے نام ہی پڑھ اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اہل پکھیاڑا ہوں ایک پکھیاڑے بندہ بانٹی جب کبھی میں اتنے آیا ہوں وہ ناظرین پوچھتا بھائی جی اے گھڑی کو باہر نکل جاتی کہ بند وہ میں بھی پتہ ہی کہ سو اتوں والے کو پوچھا وہ جا اتوں والا نا وہ اہنا مولا تمہیں جزائے خیر جڑا اتوں لگا وہ اہل پکھیاڑا اور پھر میں جی اتنے بڑی چنتا ہونا لیکن میں نے کوئی پتا نہیں کہ گلی اگے کدھر کئی بار یہ گلی بند ہوتی ہے تو بندہ منہ چک کے جانا ہوتا ہے جتنے گلی بند ہوئے اتنے کئی بار بیویاں منچی ڈال کے سیویاں بٹھتی تو جانا کسی بھی نہ پتا ہونا ادھر بندہ منہ کرتا ہے تو وہ پھر چلے اہل پنڈ والے اہل پٹیالہ وہ اہل کرتے ہیں کہ بستر ہو جائے اگے گلی بند
وہ جو ہے یہ مطلب اہل، اہل اسے کہتے ہیں جو اندر کو جانتا ہے، اہل اسے کہتے ہیں جو اندر کو جانتا ہے۔ ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں، اہل ذکر، ذکر سے مراد قرآن ہے تو یہ قرآن والے ہیں، ذکر سے مراد رسول ہے تو یہ رسول والے ہیں، ذکر سے مراد علم ہے تو یہ علم والے ہیں۔ لوگوں دین ان سے پوچھو جو قرآن کو بھی اندر سے جانتے ہیں، جو رسول کو بھی اندر سے جانتے ہیں اور جو علم کو بھی اندر سے جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں تو بہت مختصر تقریب کرتے ہیں، میں اپنے امام کا فرمان کو سامنے پڑھتا ہوں، میرے امام علی قائد پڑھتے ہیں، وہ آج نہ ہو رہا ثانی ہوتے ہیں خالی فرماتا ہے کل ہر یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ محمد سے یہ تو پوچھئے کیا علم والا اور بے علم برابر ہو جائے؟ کیا علم والا اور بے علم برابر؟ لو جی جڑے پڑھے لکھے بندے نے جانتے ہیں سکولوں کے باہر آئے ہوئی علم والا اور بے علم برابر نہیں، یہ آیت نہیں، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ ایک بچیاں واسطے ہوتا ہے سکول داخل ہونے تو پہلا باہر نہیں ہوئی ہے تاکہ جو پتہ لگ جائے وہ جڑے پڑھانے والے نے وہ اگر پڑھ پہ جاتا ہے وہ ایک بار ہی حساب لگ جائے میں ہو رہا پڑھانے والے ہو رہے تاکہ کمرے میں داخل ہوا تو میں ڈاٹ سے بہنا ہے انہیں کرسی سے بہنا ہے، میں بینچ سے بہنا ہے انہیں چیئر سے بہنا ہے۔ یہ مطلب باہر ہی لکھا ہے کہ تسی ہو رہو تو پڑھانے والے ہو رہے ہیں، مطلب اندر جا کے اپنے تو بڑے کی کرسی سے بیٹھ پڑھانے والے اور ہیں، پڑھنے والے اور ہیں، علم حاصل کرنے والے اور ہیں اور علم دینے والے اور ہیں۔ میں تو حدیث سنانی ہے انشاءاللہ اندر کی گرمی مک جائے یہ نہیں ٹھنڈ پہ جائے۔ میرے امام صادق علیہ السلام کی ایک گل ہوئی، میرے اللہم صلی علی محمد، کسی بندے نے کہا اللہ پتہ انما یتذکر اولو الالباب، ہم یہ بات ان سے کر رہے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ عقل والوں کے لیے بات ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں، علم والا اور جاہل برابر نہیں۔ میرے چھویں کی بات کا بندہ ہے، میں تو بندہ بھی قربان ہوں، جب چھویں کو آ گیا نہ ہونا یہ جو آیت ہے کہ یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اور آگے ہے کہ بات ان کے لیے ہے جو صاحب عقل ہے۔ اس میں تین لوگوں کا ذکر ہے، ایک جاننے والے ہیں، ایک نہ جاننے والے ہیں، اور جانتے وہ ہیں اس بات کو جو عقل والے ہیں۔ یہ جاننے والے کون ہیں، نہ جاننے والے کون ہیں اور یہ عقل والے کون ہیں؟ میرے چھویں امام کا فرمان آج بھی میں کسی سنیا تھا کرو سنے، میرے امام فرماتے ہیں یعلمون، جو جانتے ہیں وہ ہم ہیں، یعلمون جو جانتے ہیں وہ ہم ہیں، اور لا یعلمون وہ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، اور عقل والے وہ ہیں جو ہماری ولایت میں نہیں مانتے۔ برابر نہیں، ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہے۔ وہ اہل ذکر کون ہے؟ وہ عالم ہیں جڑے جانتے ہیں، جاننے والے کو پوچھو۔ آج جنہیں پتا ہوتا ہے نا کہ گلی بند ہے تو پتا وہ نہیں ہوتا ہے پنڈ والا ہوتا ہے تو چاہیے کہ گلی بند اج تک جائیں اگے گلی بند ہوں پتا لگ گئی جدو بندے پوچھے الف لام میم کی ہے ادو نبی آخر ادھر نہ جایا جائے کہ گلی بند سبحان اللہ یاسین کی ہے اگر نہ ہوا جائے گلی بند ہے، تاہا کی ہے اگر نہ ہوا جائے گلی بند ہے۔ اور یاد رکھنا گلی بند ہے جتھے بند ہوتی ہے وہ مکان کدھر ہے وہ بھی بیانے کو پتا نہیں، وہ بھی صرف اہل کو پتا ہے، وہ بھی صرف اہل کو پتا ہے۔ میرے سامنے قرآن دو عالم میں کھڑے پڑے جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی شاگرداں کو درس دے رہی ہیں سن، جدو بی بی نے پڑھنا الف لام میم، اجے بی بی ابو کچھ کہنے والی سی، حضرت علی کا قدم اندر آیا، آواز دے کے محمد میں بیٹھی ان کو آگے کچھ نہ بتانا، آگے گلی بند ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو جانتی کیا بات ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو جانتی ہے کہ الف لام میم کا راز کیا ہے، اس لیے کوئی بھی نہیں جانتا، ہم تو جانتے ہیں۔ دین ان سے لو جو
جانتے ہیں. اور میں کہا کہ مجھے سورہ مبارکہ توبہ کی جناب کے سامنے کر دینا. سورہ مبارکہ توبہ اجحال کے کائنات میں ارشاد فرمایا میرے حبیب فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ, کیوں نہ ہر فرقے سے بندے جماعت در جماعت آتے. پھر اللہ فرماتا ہے لیتفقہوا فی الدین, تیرے پاس آتے اور تجھ سے دین حاصل کرتے, تیرے پاس آتے اور تجھ سے دین حاصل کرتے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا عَلَيْهِمْ, اور جب واپس اپنی قوم کو جاتے تو ان کو وہ بتاتے جو تو نے بتایا, ان کو جا کے وہ بتاتے جو تو نے بتایا ہے. لو جناب کر سکتی ہوگی میں صادق تک آ جائے سرکار تو عالم کو بتا اہل ذکر کو, یہ اہل ذکر کی بولے چھو کتنے کیوں دینا علم والا اہل ذکر, نبی تو بتا علم والا, نبی تو بتا کو ذکر والا, نبی تو بتا ایک میں سوال ہے وہ کر سکو. ادھر ترجمہ کیا گیا اکثر لوگوں نے کہتا ہے اہل ذکر سے مراد وہ ہے جو یاد والے. یاد والے کون ہیں؟ جو یاد رکھتے ہیں, جو یاد رکھتے ہیں. لوگ بجا کی طرح جنوں گل بھول جائے نا وہ اہل علم نہیں. کیا بات ہے, جنوں گل بھول جائے وہ اہل ذکر نہیں ہوتا, جنوں گل بھول جائے وہ یادداشت میں کمزور ہو گئے وہ اہل ذکر نہیں ہوتا. آؤ بھائی جو پوری دنیا کے کھلا چیلنج ہے, جنوں تسی آتے ہو اسی انہوں من چلے دین وہ کو لے ہیں. جن تکلیف جا سکتی ہے اسی چھٹ دیں جتوں تو مانے اتوں لے لیں, پر بندے وہ تسی جنہیں زندگی چ کبھی بھولے گا. جی مہربانی میں کہا سب تو پہلے رسول کو دین لینا. اللہ فرماتا تیرے کو دین لے تو تجھے جا کے سنا دیں. میرے کو مجھے سن لو جی, جہاں نہیں آیا وہ سنا دو جا میرے کو سن لو نا, سن لو جی سن لو میں تو جا کے دسو نا بھی اپنے تھوڑی کیا بات ہے. جیڑا بندہ میرے کو گھنٹہ سن کے جائے, اقبال شاہ صاحب کو گھنٹہ سنے بہت بھارا ہوتا ہے. جڑا جا کے الف تو لے کے یہ تک اوے سنا دے جویں جویں وہ سنے. میں تھوڑی گل کر رہا آپ نے تو پریکٹیکل سوچ کر کہ جتوں اقبال شاہ صاحب شروع ہوئے کی انہوں نے شروع کیا ہے, کہڑی آیت پڑھی ہے, کہڑی حدیث پڑھی ہے, کہڑی تشریح کی ہے, کتوں تک پہنچے. جی یاد ہے وہ بڑا بندہ ہے. ہوں بندہ پوچھو بادشاہ صاحب کی پڑھے تو یا کوئی میں بچوں بچوں بتا سنا بچوں بچوں کیوں دس رہا ساری کیوں دس رہا یار کچھ یاد رہی ہے, کچھ یاد ہے میں بھی تقریر کرنی ہے. سارے بندے ایک جیسے نہیں دسنے. ایتھے بیٹھا ہوئے مولوی, ایتھے بیٹھا ہوئے پروفیسر, ایتھے بیٹھا ہوئے عربی دا مالک, وہ سمجھے گا کہ سب تو پہلا مولوی نے سورہ نحل کی آیت پڑھی, سورہ نحل کی پڑھی. اور وہ جانتا نا جہاں حافظ قرآن ہے تو یار سارے بندے حافظ نہیں. میں دسیا نہیں جی میں آج کتوں پڑھی, اس دسیا جی پہلو پڑھی سسو وہ سورہ نحل کی ہے, جی پھر پڑھی سسو وہ سورہ زمر کی ہے, جی پھر پڑھی سسو تیسری وہ سورہ توبہ کی ہے. یہ کون پہ دستا ہے جہاں حافظ ہے, یہ کون پہ دستا ہے جہاں حافظ ہے. جی میں تمہیں تو پوچھے گا نا مولوی کہڑی کہڑی آیت پڑھی ہے تو سارا آرام نال یاد کرنا. اسی بھی اتنے ہی سب ویسے سواد بنایا یہ حافظ کو. کیا بات ہے بھائی, یہ مطلب ہے وہ حافظ قرآن, وہ حافظ قرآن انہیں سارے تو اگے لگ گیا کہ نا. وہ یار سارے بندے اس حافظ کو پوچھو, اس حافظ کو پوچھو. اللہ نے بندے تم حافظ کو پوچھے, ایسا وہ حافظ کو پوچھے. ہر بندہ میری تقریر پوری جا کے سنا نہیں سکتا جی میں دعوت نہیں سنا سکتا. پچھو کچھ یاد رہے گا کچھ بھول جائے گا. یہ مطلب ہے اہل ذکر پڑھنے تو پہلے میرا اعلان ہے کہ سب تو بڑا صاحب ذکر اور مرکزی صاحب ذکر اور صاحب ذکر میرا نبی. منانا چاہنا میں 12 اور 12 وہ منتا ہے جہاں نبی بندے کے پترا کو من. اچھا جی نبی تو وڈا اہل ذکر ہے, نبی تو وڈا صاحب علم ہے. نشانی ہوئی کی ہے کہ وہ یادداشت کمزور رہی تھی, اور ہر شاید یاد ہے. یہ مطلب ہے نبی گل نہیں بولتا نہیں. اتنے وہ بندے سکالر بڑے ہیں, تھی نیٹ سے پہ دیکھو وہ سکالر کو کسی پوچھا کام کی, ان کسی پوچھا کہ لیلۃ القدر جڑی ہو سکتا ہے کہ 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 ہو سکتا کوئی کہ دسو. انہوں نے ایک انہیں جو تلاش کرتا ہو سکتا کیوں
قرآن تے ایک رات نازل ہوا سی انہیں شرط ہوتی ہو سکیا سچ نبی پاک کو یاد نہیں سی دیا کہ رات نازل ہوا نبی پاک کو تسی اس واسطے میرے پیر تو گل چکی نہیں یہ ہو نہیں نہ سکتا مولا تمہیں دسا دے کہ تھوڑے ایمان کا حصہ نے کہ تھوڑا پورا ایمان ہے کہ جن نے کی یہ بکواس کی اس واسطے کہ نبی بھول گیا کہ رات قرآن نازل ہوا یہ بندے سکادر بڑے نے تو اللہ ترلا کرنا جس قوم میں اس قسم کے بندے جنہیں نبی دے خود جان کا یقین رکھے اگر اس قوم جڑی انہوں سکادر بن جانا قرآن کا واسطہ ہے انہوں نے چلی آئی پاگل نہ ساری گل کری انہوں بندے بنائے تھے علی آ جائے کیوں کہ آ جائے پیغمبر کو کوئی منے گا تو مولا علی منے گا پیغمبر کو چیویں منے گا حسنین کو منے گا وہ چھیڑن وہ منے گا جب پہلے پیغمبر کو منے گا باقی وہ منے گا جب پیغمبر کو منے گا وہ سگے پیغمبر ہی بھول گئے سر کہ قرآن پتہ نہیں کہڑی رات نازل ہوا ہے نبی آ گیا آپ ہی رب کو ملو میرے تو چیتا نہیں چلیا میں جملہ کہنے لگا پتہ نہیں کس بندے کے ذہن سے لکھا گیا حضرات ہمارا اعلان سنیے 15 شوال پٹیالہ ضلع شیخو پور دو علموں کے درمیان سب سے چھوٹا ذکر اعلان کر رہا ہے ہمارے مذہب میں نبی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھول جائے سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے نہ توحید شک و باغ ہوتی نہ قرآن شک و باغ ہوتا نہ نبوت شک و باغ ہوتی سارے نزدیک میں قرآن پڑھتا ہوں سورہ مبارکہ میں الاعلیٰ کی آیت پڑھ رہی اللہ فرماتا ہے حبیب سنقرئک فلا تنسیٰ میرے حبیب ہم جسے پڑھاتے ہیں وہ بھولتا نہیں ہے ہم نے تجھے پڑھایا ہے تو بھولنے والا ہے ہی نہیں اور قرآن راتی نازل نہیں ہوئے اور قرآن کا 1500 سال پہلے نازل ہے کہ جنہیں یہ پڑھے انہیں قرآن نہیں پڑھا اللہ فرماتا ہے تینوں میں پڑھاتا تو بھول سکتا ہی نہیں تو بھول سکتا ہی نہیں پھر میں روایت پڑھنی پڑنی معصوم فرماتے ہیں کسے پوچھا قرآن میں جو باتیں ہیں وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں کیوں نہیں آتی معصوم فرماتے ہیں جن کے دلوں سے ہماری بنائے نکل جاتی ہے وہ قرآن کھولتے ہیں قرآن اپنے معنی چھپا دیتا ہے قرآن سے فائدہ وہ اٹھائے گا جس کے اندر ولایت علی موجود ہو نبی بھولن والی ذات نہیں نبی نہیں بھولتے میرے سارے بندے کوئی ٹکا گیا تو نبی نہیں بھولتے نبی کبھی بھی نہیں بھولتے نبی کبھی میں بڑے زور کیوں دیں پتہ میرے زور دیں کہ پیچھے بھی اعتراض ہو میں کہاں کا منوانا نبی نہیں بھولتے نبی کبھی بھی نہیں بھولتے کبھی سارے بندے پورا یقین ہو جائے کہ نبی کبھی بھی نہیں بھولتے پھر انہوں آپ حساب لگ کرے گا کہ وارث ممبر رسول کیوں ہونا چاہیے نبی نہ بھولے تو بھی نہ بھولے میں قائل کرتا ہوں جی سورہ محمد 26 کو پڑھ خالق کائنات فرماتے ہیں ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا میرے حبیب کچھ بندے تیرے پاس بیٹھ کے باتیں سنتے بھی ہیں تو ان کی بھی سنتا ہے جب تو ان سے جدا ہو کے آواز آ رہی جب تو ان سے میری آواز آ رہی تو جب تو ان سے جدا ہو کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں ابھی رسول کیا کہہ رہے ہیں میری آواز آ رہی ابھی رسول کل پرسوں نہیں ابھی رسول راتا کی سب بیماری اللہ تعالیٰ سے کام رجبان امام مسلم سے کاموں سے میرے لوگ تو سامنے نبی تقریر کر کے گئے وہ اندر گئے نادر پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے ہیں ایک بڑا سوال ایسے معمول اگر سوال نے کسی تقریر میں کم از کم 25 منٹ کی سو رہی اللہ فرماتا ہے قال للذین اوتوا العلم وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا رہ رہا تھا وہ جو علم والے ہیں نا وہی اہل ذکر جو علم والے ہیں وہی اہل ذکر ہے کیوں ابھی نبی نے بات کی
گل ہے جی میں تقریر پہ کرنا تے بندہ میں تقریر کر دیا سارے نال دے وجہ اے مولوی کی عادت کی گل بندہ بوڑا ہے جے بوڑا ہے دو رہا ہے اللہ کو مطلب سن لے تو سنانا وہ سنتا نہیں اور کوئی سننا تے تیرے جان تو بعد تیرے ہونے اج میں ہونے آپ ہم رسول کی کرتے کی کرنا مجھے بتائی جو بندی آدمی دین ترائے کریں اور ترائے پاتی ہیں میرے کو پاتی ہیں ساڑھے تے انسان لگتا ہے شجا گستاخ صاحب ساڑھے تے لگتا ہے باقی جو بھی کوئی کرے کوئی کرے میں تو بتا دوں جگہ پہنچ کے بندے دوڑے لیکن بندہ دوڑے انہوں نے متعلق اللہ فرمایا فرشتوں یہ لفظ 152 نمبر آیت سورہ آل عمران اللہ فرماتا فرشتوں یہ ترجمہ ہے کہ سنت میں کیتا ہے تم نے نامردی دکھائی تم نے نامردی دکھائی ہوشیار ترجمہ سنو تم نے سستی دکھائی کیا بات ہے بھائی جن کی تھوڑا بات آئی ہے شیعہ کی ترجمہ کیتا تم نے سستی دکھائی کیا رسول کی ترجمہ کیتا تم نے نامردی دکھائی ہوں میرا تیرے گھر تک قرآن سے کوئے کے پہنچ کے جائے نے پوچھا انہاں دوہاں جو گستاخ کیڑا ہے تمہارے الزام ہی صرف ساڈے تک آیا نا میں پڑھیا لکھیا بندے نے گل کرا تے آسانی ان پڑھ بندے نوں پتہ ہی نہیں پیا ہونا کی میں تے آگے ترجمہ پڑھیا تے کسے نوں پتہ لگے کہ انہاں کی کیتا ہے تے اساں کی کیتا ہے لو جی ترجمہ سن لو اے تشریح سن لو شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کون ذہن تھے کون ذہن تھے دوجا سمجھ نہیں آتی تھی تیجا یادداشت کمزور تھی تے کنی کمزور سی گل مہینہ نہیں ہویا اب ہوئے اگے ہوئی ہے تو ہمیں ہی بول گئے یہ مطلب ترے کمزوریاں نے یا وہ بندے ذہنی طور پہ معذور ہیں کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ وہ کون ذہن ہے کون ذہن یہ بھی ایک کمی ہے سمجھ نہیں ان کو آتی تھی یہ بھی ایک کمی ہے تجھے یادداشت نہیں تھی یہ بھی ایک کمی ہے اسی مجبور ہوں تیری مہربانی ہم کسی ایسے سے نہیں پوچھتے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو سکتا ہے کہ محمد کی بات سمجھ آئی نہ ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو سکتا ہے وہ کون ذہن ہو حضرات دوسرا اعلان سنیے جس میں نہ ذہن میں کوئی کمی ہو نہ سمجھ میں کوئی کمی ہو اور نہ یادداشت میں کوئی کمزوری ہو مذہب اہل بیت جو اسے معصوم کہتے ہیں اصل جدوں دین لے کسے معصوم کو ٹھیک ہے نا پہلے ذکر نہیں کرتا ہے نبی پاک کو گھر ہوتی نہیں سی نبی کا عقیدہ سرمی کا سب تو پہلے کہ مجھ سے پوچھ لو وہ چپ کر گیا اس وقت تو سن سنیا میں بیان حضرت کے بعد کی کسی نے پسند ہوگی گل کہ نہ ہوگی نبی پاک نے پہلے کیتا حضرت کے بعد کی سرمی قبر انکف کے دنیا پہلے نبی ہے میں سے بتا رہی ہوں پہلے حضور ہے پتہ پہلے مولا کے حضور ہے من تم تو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے پہلا مولا مصطفیٰ ہے دوسرا مولا مرتضی ہے ایک خدا کی قسم مولا ہونے سے انج کمال نے لگتا جو وہ مولا کرتا ہے سن کے جانا کیا بات ہے خدا کی قسم وہ مولا کرتا ہے مثال کیا ہے نبی پاک نے کوئی بیٹی سی کچھلی چوک کے کر چھڑنا ہے یاد آ گئی واقعہ نہیں کرو نبی پاک مانگی سی جادوگاری محمد وہ دیکھو بچی نبی وہ کچھلی چوکی سے گھر پر جاتی تھی اس اتنے جا کے پوچھا حضور نے کہا محمد میں ہی نہیں ہو سکے لوگ کی بکواس کر رہے تھے میں کہتے کائنات دے آیا نہیں کوئی جب کچھلی چوکی سنے ہو تو مائی مسلمان سی نہیں مخالف سی ایک مولا جڑی بی بی دشمن بن کے سامنے آئی مولا مصطفیٰ نے گھر پہنچائی عزت نہ اگر من تم تو مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس
اسی طرح مخالف عورت کو گھر پہنچا کے بتایا وہ بھی مولا تھا میں بھی مولا ہوں۔ میں کفر اسلام کی گل نہیں کر رہا، میں مخالفت کی گل کر رہا۔ بالکل بھی تب تک بھی میں مخالفت کی گل کر رہا۔ مخالفوں کو عزت سے گھر پہنچانا یہ کوئی مولا ہی کر سکتا ہے، یہاں بندے کا کام نہیں تو مطمئن ہو جاؤ کہ پہلے مصطفیٰ مولا ہے، پھر جہاں نبی مولا ہے وہ علی مولا، یہ جہاں سفت اس مولا سے الحمدللہ اس سسٹم اس موقع ہوں میں بولو جی پہلا دعویٰ سلمی تھا مصطفیٰ نے کیتا یا مقتدیٰ سرکار مصطفیٰ نہیں تو میں پڑھتا ہوں بخاری شریف صحیح بخاری شریف صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57 یہ میں نشانی کی تو لگی لگائی نہیں میں آپ نہیں ٹھیک ہے نا جی سرکار نے فرمایا سلمی مجھ سے پوچھنا جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھو اور نبی آ گیا کہا کوئی بندہ پریشان نہ ہوگا پھر نبی بھی آ گیا، نبی بھی تو پہلا ہو گیا جنہیں جیو چوسن والا سلو نہیں کہہ سکتا ہے تمہارے یار سرکار آپ سلو نہیں کہہ سکتا سرکار نے پہلے کیا سلو نہیں اب مصیبت ہے بندے بڑے عجیب سن جی ہوگا ہوں میں معاف کر دوں وہ سوال ایسے ایسے حضرت علی کو ایسے ایسے حضرت علی کے بجائے دنیا تو جان تو پہلے کوئی دکھتے تو سن ہوتی ہے آئے ہائے تیری عزت تو صدقے امت نے سارے دکھ چھٹ کے مولا فرماتا ہے ایک دکھ میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں جو میں بتانا چاہتا تھا کسی نے پوچھا ہے ہائے ہائے جو میں بتانا چاہتا تھا وہ کسی نے مجھ سے کسے پوچھا میرے سے جتوا کیوں کسے پوچھا میری پاک دے پھیس کیوں یعنی بندے جی یہ حضرت علی کو گل ہے نا نبی پاک کو تساں حیران ہو جائے جب نبی پاک نے آ کے نا سنو نہیں بندے نے سوال ایسے ایسے کیتے کہ اتو اللہ نے منع کیتا ہو ایک دی گل نہیں کرے یہ شاعر بھائی پڑھی تو میں آخر لگا شاعر یہ نہیں پڑھی کوئی میں جو بتا رہا کہ انہیں پنڈی پٹیاں ربائی کسے پڑھی ہے پنڈا کسے شبہ صاحب دسو وہ کی ذاکر تک کیوں حسن رضا ہاشم صاحب بیچارے مجلس کا پڑھتے تھے انہوں نے قصیدہ پڑھا کہ جوش سے آگے بابا جی کے سمجھ ربائی پڑھی اور ربائی آتا یاد نہیں پڑھی کسے بھی یار نام معلوم نے پڑھی اور بڑے کہنا پڑھ کے چوجے تو پیسہ آتا تک آ رہا ہوں جنہوں سے مولوی ذاکر تک صاحب ہے مجلس سے نام ہوں گا وہ دے ہوگا ربائی آتی پڑھ چھڑے مولوی آپ ہی پڑھتے پڑھ کر اس نہیں پڑھی کئی بار ایسا کرنا ہوتا ہے کو جنہیں جانے ہے بےزتی کر لیں کیا بات ہے بھائی بےزتی کر نہیں کرے گی نبی پاک نے آگیا سنونی اگو بندے نے سوال کیتا اتوں آئے اتری آئے ایسے سورہ مبارکہ مائدہ جو موجود ہے 101 نمبر آئے خالق کائنات نشان یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم ان چیزوں کے متعلق میرے نبی سے مت پوچھا کرو جب وہ بتاتا ہے تو غصے ہو جاتا جدوں دستا ہے تے اگر تسی ناخوش ہو جاتے تو ناراض ہو کچھ نہیں آپ کچھ نہیں آپ پہلے پوچھ رہے ہو جدوں دستا ہے تو پھر تو بیٹھ پہ جانا پیڑے پہ جانے گل ٹھیک ہے پنجابی اللہ فرماتا پوچھو ہی کیوں پوچھ اور میں نے پوچھا کہ نبی پاک آگے سلونی پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ بندہ ہی پوچھے اٹھو اللہ معافی کرے اس جگہ میرا ابا کون میرا خیال ہے بچ گئے نا اس دور تو بچ گئے نا ورنہ بندے کو ابے کا بھی پتا نہیں سی ہوتا صحیح گل دسا کسی پوچھنے کی لوڑ نہیں ابا میرا کام وہ بچارے والے ہو تو میں آگے پوچھا میرا ابا کون ہے بڑی بیٹھی کے چلی تو مینوں تو پوچھا
نبی پاک دس دیتا پیو تیرا ہوتا ہے تو کی پتا کر دے پوچھو ہی نہ یہ مطلب ہے جا نبی دسیا وہ ایسی نا یہ مطلب ہے کہ بندہ سوال کچھ پوچھا اللہ نے فرمایا ایسے سوال نہ کرو وہ تو حضرت عمر نے جان چھڑائی ہے پورے معاشرے کی میں ساتھ تھا انہوں نے اس معاشرے میں کم کم نظام وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ سچ ہے میرا ابا کون ہے نبی نے دسیا وہ ہے نہیں سی وہ کوئی ہو سی بس نبی نے صحیح دسنا سی نا جہاں نبی دسیا وہ تو ٹھیک سی نا وہ پتہ ہی کوئی نہیں سی وہ حضرت عمر بڑے خطاب اٹھے صحیح مسلم کی روایت ہے اٹھ کے انہوں نے فرمایا حضرت عمر نے کہنے لگے وہ لوگوں خدا کا نام ہے ایسی باتیں نہ کرو انہوں نے ایک جملہ رکھا جی انہوں نے کہا کہ ندوبو ادھر کا ہم اللہ کی طرف سے توبہ کرتے ہیں ایسے سوال ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا انہوں نے سارے معاشرے کی جان چھڑائی ہے وہ چھڑتے جا رہے مطلب سمجھنا کام شروع کر یہ مطلب سوال ہو پوچھو جناب پوچھنے والا ہے وہ سوال ہی نہ پوچھو یا پوچھنے تو بات اسی پریشان ہو اللہ تو آئے بھیج کے منع کر دیتا یہ مطلب سب سے پہلے سلونی کا دعویٰ میرے نبی کیتا ہے زہرا کے بابے کیتا ہے حسنین کے نانے کیتا ہے سلمان نے آقا نے کیتا ہے ابو ذر کے مولا نے کیتا ہے نبیوں کے سلطان نے کیتا ہے تے پورے رسولہ کے امام نے کیتا ہے لے بھائی تینوں غصہ علی ولی نہ پڑھتا تے بلا فصل پڑھتا سارا رمضان بندے قلب سے ٹوٹ گئے اے بلا فصلات ہے اے بلا فصلات ہے چلو تیری پریشانی میں مکانا اسی بلا فصل نبی تو بعد جنہوں تو نے انہوں من کے میں رسول جو آگیا سی سلونی علی تو علاوہ بندہ بھا جیسا پھیا ہوئے سلونی علی مولا جی مجھے بیٹھے راضی ہو گیا یا رسول نے کہا مجھ سے پوچھ لو جو کسی نے پوچھنا سی کسی کے مطابق اپنی عقل کے مطابق پوچھنا سی ایس قرآن کی آیتیں اللہ فرماتا ہے دو قسم کی آیتیں ہیں ایک وہ آیتیں ہیں اس قرآن میں وہ جو محکمات ہیں ایک وہ ہیں جو متشابہات ہیں ایک وہ ہیں جن کی سیدھی سیدھی سمجھ آ جاتی ہے ایک وہ ہیں جن کی سیدھی سیدھی سمجھ نہیں آتی جب تک سمجھایا نہ جائے سکولے اتنے بندے کہہ رہے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جنہیں بندہ آپ ہی سمجھ جاتا ہے کیا بات ہے کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹیچر سر جی سمجھایا ہے سر جی سمجھایا ہے کوئی سر جی کے سمجھان والا ہوگا نا ان متشابہات آتے ہیں لیکن آپ ہی سمجھ آ جائے صدقہ جانا گے ان محکمات آتے ہیں میں کیا اللہ سارا قرآن محکمات ہی کر سکنا سی مجھے متشابہات کیوں کر دیا فرمایا یہ متشابہات نہ بھیجنا میں نے منوایا میں نے متشابہ بھیج کر پوری دنیا پہ واضح کیا قرآن اکیلا نقل کافی تھا آج کافی ہے کل بھی کوئی تھے جو اسے سمجھاتے تھے آج بھی کوئی ہے جو اسے سمجھائیں گے اے قرآن اللہ فرماتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ ان کی تعویل کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے میں کہ صرف اللہ پتہ نہیں صرف اللہ میں نہیں میں کہ اور کروں راسخون فی العلم یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں وہی اہل علم ہے وہی اہل ذکر ہے وہی راسخون فی العلم ہے 2 ارب قرآن پہ حق میرے 6ویں امام نے فرمایا نحن راسخون فی العلم عام ہی وہ ہے جو راسخون فی العلم راضی رہے صدقہ جانا راضی رہے عام ہی وہ ہے جو راسخون فی العلم ہے میں ایک آیت پڑھنا کی خدای واسطے یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 12 نمبر آیت پڑھنا نبی پاک کو بندہ آیا آپ کہنے لگا جی
یہودی سی کہنے لگا 3 سوال پوچھنے حضور نے فرمایا کچھ سننی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. کہنے لگا جی پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ تم کہتے ہو کہ ہر شے اللہ کے لیے ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہر شے ہے. وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ نبی پاک کو چلنا نہ ہوتا ہے انہیں صحابہ کو کھول کھانے سے یوں کری شاید ہے پورا اللہ واسطہ نہیں. حضور نے فرمایا ہے بتاتا ہوں. آئے آئے صحابہ بھی پریشان ہو کے دیکھ لگتا ہے کہ یا رسول اللہ کی کہہ رہے ہیں. کہنے لگے سن رہا ہوں وہ شاید اللہ کے لیے نہیں بتاتا ہوں. دوسری کوشش کہنے لگا وہ شاید اللہ کے پاس نہیں ہے یہ اللہ کو کوئی فرمایا ہے وہ بتاتا ہوں. تیسری آتا وہ شاید اس کو اللہ نہیں کیا مار کھانا نہیں کرتا. نبی فرمایا ہے بتاتا وہ کرنے لگے. حضور نے فرمایا پہلا سوال میرا یہ ہے وہ شاید اللہ کے لیے نہیں. شرک ایک ایسی شے ہے جو اللہ سبحان اللہ شرک ایسی شے ہے جو اللہ کے لیے ہے. دوسرا کہنے لگا دوسرا میرا سوال سی وہ شاید اللہ کے پاس ہے. فرمایا اس کے پاس عدل ہے ظلم اس کے پاس ظلم اس کے پاس نہیں. کہنے لگا کہ وہ شاید اس جنہوں اللہ جانتا ہے. اچھا نبی نے تھوڑی جی تشریح کر سمجھا ہے. میں نبی فرمایا ایک سوال پر میں بھی کرنا چاہنا تھا. کہنے لگے حضرت عزیر کون سا؟ کہنے لگا بیٹا تھا جو کسی کو عزیر انہوں نے بیٹا مانتے تھے عیسائی حضرت عیسیٰ نے انہوں نے عزیر انہوں نے بیٹا. نبی پاک نے فرمایا کوئی اللہ کا بیٹا ہے کہہ رہا عزیر کروں گا جو آتا ہے وہ کا بیٹا ہے. سوال ہو کر کہنے لگا وہ شاید وہ اللہ نہیں جانتا. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کا کو پتر ہے اللہ کا نہیں جانتا تو اللہ کو پتا بھی نہیں اللہ کو پتا بھی نہیں ہو جلونا ہے لم یا لے لے بلم یوں نہ لے کلمہ تو صرف کر کے کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ. کہنے لگے اشہد ان کا رسول اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے. انہوں نے کہا جنرل بن جناتا ایک یہودی کو مسلمان ہوئے تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں مسلمان نہ تھا ابھی میں نے 3 سوال الٹے کیے اب مسلمان ہو کے ایک سیدھا کروں. نبی پاک نے فرمایا سنو نہیں آگے نہ کرنے. کہنے لگا میں نے الٹے سوال کیے آپ نے سیدھے جواب دیے. الٹے سوال پہ بندے لڑتے ہیں جواب نہیں دیتے. میں نے الٹے کیے آپ نے سیدھے جواب دیے. جب آپ دنیا چھوڑ جائیں گے پھر ایسے سوالوں کے جواب کون دے گا؟ نبی نے فرمایا پارا چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ 12 میں جو 6واں جا پر ساتھ ہیں. یہ بتانے والے ہیں لوگ پوچھنے والے ہیں. میں ایک جملہ کر جا کے اچھے طریقے سے سنو. جو جعفر صادق علیہ السلام کی کلاس میں طفل مکتب تھے وہ آج کل امام ہوتے ہیں. فرماتے ہیں سانو چھڑ کے بھی دین کی سمجھ آ جاتی ہے. سانو چھڑ کے بھی دین کی سمجھ کہنے لگا آ جاتی کیوں اگر نہ آئے تیری عزت ہو سکے. معصوم فرماتے ہیں تو اتنا پھولا ہے حالانکہ عقل بھی ہم ہے. صدقے جاؤ حالانکہ عقل بھی اول ما خلق اللہ اول ما خلق اللہ نوری وہ جگہ بھی آتی ہے کہ آپ اللہ کلا کرو. اگر میں نے سب سے پہلے عقل کو پیدا ہم نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا. وہ نبی کا نور ہی اگر ہے. لو جی کیا لگا سی عقل نہ سمجھنا. فرمایا تو اپنے سوالات کے جواب دے عقل عقل نہ دے چکاڑی بڑھ گئی. شاہ صاحب نے 10 دن کو کیا میں دیکھا تھا بازار میں بھاڑ لگتا دیکھا چکاڑی بڑھ گئی. امام نے فرمایا وہ کلمہ سے 10 جگہ کفر تو شروع ہوئی اسلام تے ہوتا ہے. ہو سکے جی اللہ معافی دے گا فرمایا جرا شروع کفر تو ہو گیا کرنا
کوئی اور سوال ہے؟ تو پتا کئی بار بندہ پستا ہوتا تھا کوئی گل کر کئی بار بندہ سمجھتا ہونا کہ گل چلتی رہی پھر انہیں کو گل کر اس طرح پڑھا تو گل کر یہی پڑھا اور گل وہ آخری کا کوئی اور سوال میرے امام فرماتے نے چل یہ دس اکھ چ نمک اکھ میں نمک ہوتا ہے کبھی آنسو آ گئے نا نبا کے حساب لگ جاتا ہے نمکین کسی کا آنسو نکلے اور نبا کا کھا جائے تو محسوس ہوا کر نمکین کہ زیادہ روپیہ تو تک آئی میں نمکین اور میں اکھ چ نمک خیر لگا کہ اللہ کے کام میرے کو اللہ نے آپ بنائی ان پتہ ہے نمک کیوں ہوتا ہے وہ دیا دینا میرے کو آئے امام فرماتے ہیں کہ دینا پوچھیں گے تو میرے کو پوچھیں کیا لگا جی یہ نہیں پتا کھول جانا حضور نے فرمایا آپ مجھ دعا کیوں ہے بڑا خود ہونا مجھ دعا ایک ہر وقت کرنے کا نا یہ دعا کیوں کیا لگا کہ خیر ہوتا ہی نہیں بنایا میں حضور نے فرمایا کان چاہ میں نے پڑھا کیوں میرا منہ بندے ہوا ہے امام نے کہا ہے بہت کرنا امام نے فرمایا آپ ہی سال ہوتا ہے کہ جڑے حرم کے چار کام ہوتے ہیں اگلے کٹھے جنہوں کو پائی آنے انہوں نے مطلب کچھ آگے امام نے کہا امام بول پائے آدھا کیا سمجھا ہے امام پڑھتے کی کرنا انہیں کہا سمجھا امام آگے میں کام ہے تمہارے صدقے بھائی میں نے کام وہ آدھا جی میں نے تو امام نے فرمایا میں نے بہت تیز کام میں چلتی لگا جی میں نے بہت چلتی تو دو چار 10 بندے کٹھے ہو گئے تو بندے کٹھے ہوتے امام کیا بہت پوچھ شہادت دینے کہاں بیعت کرنا میرے مولا نے فرمایا پوچھ مجھ سے جو پوچھنا چاہتا ہے کیا ایک نہیں دسو کلمہ جڑا ہے جڑا کفر تو شروع ہوتا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ ہے جی فرمایا اور کر لا الہ الا مطلب ہے کوئی اللہ ہے ہی نہیں کوئی الہ ہے ہی نہیں اور ایک کفر ہے کوئی اللہ ہے ہی نہیں یہ کفر ہے الا اللہ ہاں سوائے اللہ کے یہ شروع کفر سے ہوتا ہے ختم اسلام پہ ہوتا ہے اور کہا یہ نہیں تھا چھڑو آگے نمک کیوں فرمایا چربی کا ڈبہ ہے چربی کو نمک نہ لائیو پگل جاتی جویں بندے ہوتے ہیں نال ہاتھ بھی بہ جاتی جی وچ نمک نہ ہوتا یہ چربی کو بچانے واسطے نمک ضروری ہے صدقے جاواں آواز ہوئی کہنے لگا اگر سوری دسو اے منہ دعا کیوں ہے فرمایا جڑا شے دا سواد ہوندا ہی نا ہر شے بے سوادی ہو جاتی ہے لعاب نہ ہوتا یہ لعاب کی وجہ تو سواد آتا ہے ورنہ کو پتا ککر جی سواد کیتی ہوئے نا تو برفی بھی کھائیے تو سواد نہیں ہوتا لعاب مقاشر جی ہے نا شری ہو گیا اور ککر جی سواد خوش آ گئے ککر جی سواد چکا کے کیتی ہوئے تو کرتے ساتھ جی روڑی کر کے برفی کھاؤ تو وہ سواد نہیں آئے گا کھوئے گا کیونکہ جو لعاب ختم ہو جائے دوبارہ لعاب بڑھے گا تو سواد آئے گا اور میں کائنات ہی بے سوادی ہو جاتی جی لعاب نہ ہوتا لعاب میں چیز سواد ہے لعاب میں چیز سواد ہے سال اٹھا وہ تو سوادی بندہ کیڑا ہو سکتا ہے جس نبی کا لعاب چون سے آتا ہے کائنات کے سواد بڑے ہوئے ہوئے جنہیں سرکار کا لعاب ہے دہن چون سے اور ایک نہیں سننا حضور نے کہنے لگا اگلا سوال دسو کاندھا میں توڑا کیوں فرمایا خدا سراغ ہے کہ ٹکڑ ہوئی تو آج پہ بھی کہہ ٹکڑ ہوتے دسیا جی میں تقریب کتنے میں آسان سے بندے گران کا ایک بندہ آیا ٹکڑ ہوا ہے ٹکڑ کوئی نہیں پر میں نے کھلا سوال ہے اور میں بندہ سکتا ہوتا ہے کئی باری بہت باری کیڑے اللہ کی مخلوق ایسے ہیں جنہیں سوراخ ہی پڑھتے ہیں وہ پھر
محل ہے وہ ایسی کڑواہٹ رکھی جہے تو انہیں جراثیما الرجی وہ جیون جگہ جاتے ہیں چکریاں ساری واپس ہو جائیں ہمیں اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا کان کو محفوظ رکھا تاکہ رات کو چھوٹے چھوٹے جراثیم کیڑے اندر کو داخل ہو جائیں تو کہنے لگا واہ آخری نام دسو وہ جڑے 4 دند حرم کے منہ چکٹھے ہوتے ہیں اے میرے مولا مسکرا کے فرماتے تو کوئی نہیں ہوتا ہائے ہائے ہوتا ہی کوئی نہیں اسے دوسرا کیوں آ گیا فرمایا کائنات کو دوسرا کرنا جڑا حرم کے منہ نو اندروں نہیں جانتا دین نے اندر تو آ کے رکھا ترے سوال امام نے کیتے نہیں نوجوانوں آواز سے وجہ سے یہ کرنا ترے سوال کیتے ہیں جڑا منہ کان تے اکھ دے متعلق کیتا ہے وہ انسان دے متعلق کفر تے اسلام کا کرنا دسے وہ اسلام کے متعلق تے جڑا حرم والی گل کیتی وہ حیوان کے متعلق کیا بات ہے جی یا نتیجہ کیا اثر کرنا ایک پوچھا کہ انسان کے متعلق ایک اسلام کے متعلق ایک حیوان کے متعلق اے امام نے پوری کائنات کو بتا دیا جو ہم سے دور ہو جائے نہ وہ انسان کو جانتا ہے نہ حیوان کو جانتا ہے نہ اسلام کو جانتا ہے خاندان ہے صاحب علم یہ پڑھاتے رہتے تو لوگ پڑھتے ہیں اگر کوئی امام بنیا تو انہوں کی وجہ اگر کوئی عالم بنیا تو انہوں کی وجہ اگر کوئی بندے کا استاد بنیا تو انہوں کی وجہ اللہ دیا بندہ جس گھروں پڑھیا ہوئے انہوں کی ہتھیاں نہیں ماری مولا تو جزائے خیر میں ایک آسودہ منتظر احمد مرشد میں دوبارہ التماس کرنا رہا نبی صاحب باقر شاہ صاحب میرے عزیز بیٹھے مولا شفائی کا اس واسطے کہ روزے کی طرف کرتا سارے کو اور کچھ میرے خیال یہ پاکستان میں اتنے دعائیں میں ناقص رہے 2 نمبر ٹھیک ہے کی دن دسی ہے جتنے سیدھا آٹا ٹھیک نہیں ملتا جتنے کوئی دعائیں ٹھیک نہیں ملتی کیوں بارش ہے مہربانی سارے حال سے رحم کر ایک کورونا جیسے وائرس میں ضرور ہونا دیگر بیماریاں جن میں دوست بیمار کو پریشان میں کوئی سارے کو حل ہی نہیں کہ ایسی کی کریں یہ کوئی حل ہے سانو محمد جو یاد نے آخیا آنکھو یا کرنا بولا یا کرنا سنائی اسی تو میرے بات اسی مجھے بھیجے تیرے سامنے کھلوتے ہیں میں ایک روایت پڑھ دوں 2 طرح جو ہے وہ بی بی پاک دینا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ وہ میں پڑھے کتابیں جو بیٹھ لکھے لوگ کہتے ہیں وہ ذاکر بنا کوئی نہیں بنا کیوں بندے شک کر میں رہن پڑھ کر اس کو بیان کروں 8 رہن بی بی کروں 3 رہن رسول پاک دے میرا خیال ہے کہ میں نے بی بی کے بہنی پڑھتے پڑھتے مجھ سے تو میں کعبے کے درمیان ایک بندے واقعہ کرنا تو بعد ایک بندے کو میں کیا جانا بالکل سیاسی کے دو ہاتھ کوئی انسان اس کالا بندہ کتا ہی بندہ نہیں جنا منہ کھڑا سا بازو سارے کھڑے منہ بہت کھڑا سا 2 ہاتھ کوئی نہیں سکتا کعبے کے سامنے کھڑو کے کہتے ہیں معافی بن دینے کے کوئی نہیں لیکن میں تو رائی گیا میں نے پتا تو معافی نہیں اس کو مایوسی دیکھی میں تو کعبے چاہ کے مایوس نہیں ہوئی اس مایوسی نہ رکھا تو معافی دینے کوئی نہیں آ میں خود دونوں بندے کٹھے ہوئے انہیں آخر تو ایڈا مایوس کیوں ہوئے آخر اللہ کا بندہ ہے وہ ایڈا مایوس ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے میں معافی دیں میں آ گیا بس معافی ہوئی میں انہیں آخر تو ہے کون ایسی مایوسی کی گھر نہیں کرتا ہو سکتا ہے جتنا زہرا کا پتر مدینے ٹوٹے اس دن تو میں انہیں ساتھ مانس ہوں آج نے اون توڑ دینے میں وہ میں نار سکتا امام حسین علیہ السلام کا ایک کمر بند سی جہاں ہیرے جواہرات لگے سے وہ بڑا قیمتی کو میں پسند سی وہ امام کبھی کبھی اتار کے رکھتے سن کمر بند اس عرب کے رابطے سے ایسے کمر بند ایک پتہ ہوتا ہے وہ تصویر تکی کامی احساسی شدہ سفر کر کے وہ بکی چڑھ گئی ہے یہ بھی ایک باقاعدہ ہوتا ہے وہ مختلف قسمت ہوتا ہے وہ میرے مولا کا کمر بند میں پسند سی وہ ہیرے سمجھا جو آزاد سمجھا کرے سی وہ لوگ پسند سی اس کو امام اتار کے رکھتے سن 15 منٹ ہو گئے سن ایک پورا سفر میں آ گیا کربلا آ گئے 10 محرم لٹ پائے شاہدہ ہو گیا وہ لگی ستے جامع بھی تمہیں سمجھ کہنے لگا وہ امام پھر سارے دن ناشتہ میرے
نظر صرف اس کمر بند کو جب سہرا کے نال میں بہن کے بوئے کے کھلوتے آتا ہے نا میرا آخری سلام وہ تو میرے ملعون ہے میرے ذہن سے یہ نہیں آئی تو ہم تو دنیا تو ٹوٹ چل رہا مولانا کہ وہ تو میرے ذہن سے آیا انہیں بھی شہید ہو جانا تیری شہادت تو بعد پھر بناؤ لیکن کہنے کا 10 معلوم دی دیگر متحرہ دلال پوچھ گیا شام غریبہ لٹ پہ گئی خیمے سڑ گئے تے لہرہ دیا ٹکیا بغیر چادرہ کو نمازوں پڑھ دیا رہی یہ سارا منظر میں ملتا رہا یہ جڑے بڑے گھوڑے بچے گئے اس کو بعد رات آئی اور رات میں اٹھے سو بس کچھ انہوں نے ملازمی جڑے خاص سن انہوں نے مرید وہ نال ہی قتل ہو گئے میں بچ گیا سا اندر میں وہ ملاؤں نہ میں تاؤں نہ معافی نہیں ہوئی میری اجے بھی نظر اس کمر بند سی اندر میں لاشاں سے چھپیا گیا ایک وقت آیا جب رات کتی کرن لگی ادو میں سوچا کہ ہوں تو سارے اوتھے بی بی پہلا بھی دن صدیم سارے خاموش بیٹھے کہ میں جا کے گئے اندر میں وہ لین گیا نا میں مبارکہ نہیں کر رہا میں مضمون تک بنا اندر میں وہ جو لین گیا نا کہ وہ کمر کو کھولنا سی وہ جڑے بڑے میں ہاتھ پایا نا اندر میں حیران ہو گیا سر نال کوئی نہیں ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوتے ہیں دردان دے ڈر جانا چاہیے ہاتھ میں رکھے نا آئیں گے ہاتھ میرے موقع کا سجا ہاتھ کہنے لگا وہ میرے ہاتھ میں کتے جنہوں آیا نا آئیں گے میں پچھو ہاتھ جلدی نہ کر لیں آدھا میری شرم ہوتی ہوگی تو میں وہ نہیں سمجھ جاتا کہ نواسہ رسول ہے اگر سر قدم ہویا ہوگا تو ایک لاش سے کبھی اپنا ہاتھ نہیں چکتی کہنے لگا میں مجھے بھی شرم نہ آئی کہ میں شبیر دے ہاتھ زور لا کے تھلے کرنے کی کوشش کی تھی تو پھر بھی میرے کو نہ ہویا پھر اگلی گل چلی وہ بڑی مشکل ہے آتا پھر میں کوئی تلوار کا ٹوٹا بنا پڑھ کے انہیں پیچھے دیکھ کے رکھے ایک آواز اندر دوروں آئی واہ بناہو واہ مقتوراہو واہ ذبیحاہو واہ حسیناہو میرا مقتول بیٹا میرا مظلوم بیٹا میرا حسین بیٹا صدقے جب ہو گئی ہے نبی پاک
اکھ بیبی نے فرمایا اے میری دائیں آنکھ، اے میری سچی اکھ، ایک گل تو دس تینوں ادھروں نہیں کسے نے مانگی، میرا سونا تینوں پسے کرتا سدکے جاواں، تینوں پسے کرتا تو کسے نے نہ کیتا۔ چوتھا میں شبیر یتیم کدے سہارے چھڈے، یتیم کدے سہارے چھڈے۔ میں ترتیب بار ایک بہن میں چاہتا ہے سمجھا اگلا بہن بی بی نے فرمایا آئے آئے پنجابی ترجمہ میں عربی تک میں پنجابی ترجمہ بی بی فرمایا میں زندگی کی بڑے اوکھے موڑ میں وہ سارے لوگ یاد نہیں تو یاد ہے کوئے تے لوگوں کا آنا لوگوں کا مار سب یاد ہے۔ بی بی فرمایا میرا سونا میں بڑی اوکھی زندگی پیو تو بعد گڈی ہے، میں ساری زندگی تو بعد پہلی باری آج بہت ہی اوکھی ہوئی ہوں، تیرا کفن بھی کوئی نہ تیرا کفن بھی کوئی نہ تیرا کفن بھی کسی نہیں کیتا، اس گھر تو ماں بہت ہی اوکھی آباد رہے۔ ایک اور میں بی بی بات کا سن لو، بی بی فرماتے نے کمال ہے، بی بی فرماتے نے پورے عالمین چو میرا بہتر بیٹا، سارے عالمین پہ بیٹے کیوں میرا بہتر بیٹا اٹھ کے بیٹھ جبریل میں روتا ہی یہ بھی لفظ بی بی بات کا آواز ہوگی۔ اور یہ وہ جملہ آخری ایک یہاں صدقے جاؤں فرماتی ہے میرا مظلوم بیٹا، میرا مظلوم بیٹا میں سمجھ نہیں آتی تیرے ظلم دے روماں کے تیاں دیا چاہتا ہے۔ ہاں یہ گل آتی ہے تیری کتنا کتا کیا نے وہ تسی آخان ہو گئے اس بی بی دے متعلق روز تسی مسائل سنتے ہو بی بی دے زبان سے سنو کہ کنی اہمیت سی اس بی بی کی اس کار ہے۔ بی بی نے فرمایا کوئی کلا بنائے، کلا کلا جی اس نے کوئی حساب بنائے، کوئی قلعہ بنا کے گئے، کوئی مکان بنا کے گئے، بڑیاں دیواروں کا قلعہ بنا کے گئے، کبھی کے اندر جواب نہیں ہوا نانا تسی اسی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے مکانوں چ رہ کے لوگوں کی حالت کی تھی میں قلعہ کیوں بنانا تھی، فرماتے نے اونچیاں دیواروں والا قلعہ تو بنا کے گئے نہیں، فرمایا کوئی پتھر اگر چھوڑ کے اونچی عمارت بنائی گا اما کہنے واسطے فرمایا جنہیں میں سکینہ رہ سکے لیکن آپ نے چھٹ چلانے بھی بہت رہی ہوں کوئی قلعہ محفوظ ہوتا جنہیں میں سکینہ محمد ہوتی آپ بھی ان تک دوائی ہوتے ہیں شبیر تو بعد سکینہ غیر محفوظ